العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آج کی اس ملاقات میں اس جگہ بیٹھتے ہی اللہ تعالیٰ نے دل میں جو ایک بات ڈالی ہے، صرف وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہمارے ہاں کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام لانے کے باوجود، تلاوت قرآن مجید کے باوجود، بہت سارے خیر کے کام جاری و ساری ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں بے عملی کیوں ہے؟ اس پر چند ایک باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر پر محنت کی ہے، باطن پر محنت نہیں کی ہے. ظاہر سے مراد ظاہری اعمال ہیں اور باطن سے مراد قلب کے اعمال ہیں، دل کے اعمال ہیں. جبکہ صالح معاشرت کے لیے، بہترین تمدن کے لیے، مثالی سوسائٹی کے لیے، با اخلاق اور با کردار لوگوں کی تشکیل کے لیے باطن اور قلب پر محنت زیادہ ضروری ہوتی ہے. جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنہ کے اتفاق کے مطابق انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے. سوال یہ ہے کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا اس وجہ سے افضل ہیں کہ باقی صحابہ کی بنسبت وہ تہجد زیادہ پڑھتے تھے؟ نہیں، تہجد گزار جناب صدیق کے علاوہ بہت سارے صحابہ موجود تھے. کیا اس وجہ سے افضل ہیں کہ وہ نماز میں سب سے آگے تھے؟ نوافل میں جناب صدیق کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ مقدم تھے. صدقات و خیرات کیا انہوں نے زیادہ کیے ہیں؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے جناب صدیق پر کئی حوالے سے مقدم نظر آتے ہیں. علم، قرأت قرآن، تعلیم قرآن، اس میں تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرأہم لکتاب اللہ. خود سلف صالحین نے لکھا جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام صحابہ سے افضل، اعلیٰ اور اکمل ہیں، تو اس کی وجہ دل کی کوئی ایسی کیفیت ہے جو اللہ نے صرف صدیق کو ہی نصیب فرمائی تھی.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللہ کے سامنے مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. قیامت کے دن انسان کے کام آئے گا تو وہ دل جس کو وہ محفوظ کر کے لے کے آیا. ہدایت دل میں اترتی ہے، ایمان دل میں جگہ بناتا ہے. قرآن مجید دل میں جگہ بنائے تو ہی علم نافع انسان کو نصیب ہوتا ہے. قیامت کے دن اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کا مرکز میرا اور آپ کا دل ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. بھلا یہ انسان جانتا نہیں ہے اس وقت کو جب قبروں کے اندر جو کچھ ہے اسے بکھیر دیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے آشکارا کیا جائے گا. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. ان کے رب کو اس دن یقیناً بہت ان کے بارے میں خبر ہوگی. انبیاء کی آمد کا بھی اصل مقصد دل کا تزکیہ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جب آپ دیکھیں گے امام کائنات علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 4 مقاصد بیان کیے ہیں. یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیات ان کو پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے. وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک اور صاف کرے. ایک آیت میں یزکیہم پہلے ہے، باقی 3 کام بعد میں. تو اہل علم نے واضح طور پہ لکھا کہ جہاں یہ پہلے 3 کام ہیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور آخر میں تزکیہ ہے، وہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ ان تینوں کا مقصد بھی تزکیہ ہے. اور جہاں تزکیہ کا پہلے تذکرہ ہے کہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت کا بعد میں، وہاں بھی اللہ نے یہ بتایا کہ اول و آخر مقصد تو تزکیہ ہے. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، دن کی قسم جب اس کو روشن اور منور کرتا ہے، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے اور سب کچھ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، نفس انسانی کی قسم اور اس کو بنانے کی قسم، ٹھیک ٹھاک سنوارنے کی قسم، پھر اس ہستی کی قسم جس نے اس نفس انسانی کے اندر برائی اور تقوی کے خیالات پیدا کیے. یقیناً وہ کامیاب ہے جو اس کو پاک کر لیتا ہے، اور وہ خائب و خاسر ہے جو اس کو آلودہ کر دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے. تو جب ہمارے دل کا تزکیہ ہو اور نہ ہو تو ان دونوں کے اندر وہی فرق ہوتا ہے جو اللہ نے ان قسموں کے اندر بیان کیا ہے. جتنا فرق سورج اور چاند میں ہے، جتنا فرق زمین آسمان میں ہے، جتنا فرق دن کی روشنی اور رات کے اندھیروں میں ہے، اتنا ہی فرق ہے اس انسان میں جس نے اپنے دل کو پاک کیا ہو اور اس میں جس نے اپنے دل کی طرف کبھی دھیان نہ دیا ہو. تو سب سے پہلی وجہ ہمارے معاشرے میں، میرے سمیت اور آپ کے سمیت،
چند ایک مثالوں سے میں اس کو واضح کر دیتا ہوں، آپ نے اگر غور کیا ہو تو آپ یقیناً میرے ساتھ متفق ہوں گے اور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم نے دل کے اعمال پہ محنت نہیں کی ہے۔ سب سے پہلے آپ توحید کو لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، میں بھی یقیناً ان کا ایک حصہ ہوں، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس توحید کمال کیا ہے، لیکن توحید کو ہم نے سمجھا کیا ہے؟ صرف یہی لا الہ الا اللہ، اور صرف یہی کہ کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرتا، صرف یہی کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز اور چڑھاوے نہیں چڑھاتا، صرف یہی کسی اور کے نام کی منت نہیں مانتا، صرف یہی کہ یہ تعویذ اور دھاگا نہیں باندھتا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی توحید کے تقاضوں میں شامل ہے اور یہ توحید کا حصہ ہے۔ میں جس چیز سے اختلاف کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف یہی توحید ہے۔ یہاں بھی ہم نے ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھا۔ توحید جس معنی میں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، کیا مجھے نصیب ہے کہ نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے میری اور آپ کی زندگی کے اوپر۔ توحید فی المحبہ، جس معنی میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، واقعتاً میرے دل میں کیا ویسا خوف پیدا ہوا ہے کہ نہیں کہ کسی اور کے خوف کی جگہ نہ باز کی رہے؟ وہ دل کا عمل تھا، وہ بھی ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ اللہ سے محبت میں توحید جیسی ہونی چاہیے تھی وہ بھی دل سے نکل گیا، کیونکہ ہم نے اس کو توحید کا حصہ سمجھا ہی نہیں۔ نہ خوف کو توحید کا حصہ سمجھا، نہ محبت کو توحید کا حصہ سمجھا۔ امید ایسی کہ ساری امیدیں اللہ ہی سے بندھی ہوں اور معاشرے میں کسی سے کوئی امید اور لالچ باقی نہ رہے، یہ توحید کا حصہ تھا، ایک رجا۔ اور ان تینوں چیزوں کے ملنے ہی سے تو اصل توحید اور عبادت کا مقصد پورا ہوتا تھا، تو وہ تو ہمارے ہاں ڈسکس ہوتا ہی نہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جنتیں تو اس کے لیے ہیں جو اپنے رب کا دل میں اپنے دل میں اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اہل ایمان تو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من۔ اتنی محبت اللہ اپنی ذات سے چاہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے دشمنوں کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں، چاہے وہ میرے دشمن ان کے باپ ہی رشتے میں کیوں نہ لگتے ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ لگتے ہوں، ان کے حقیقی بھائی کیوں نہ لگتے ہوں، اور ان کے خاندان کے افراد ہی کیوں نہ ہوں۔ صحابہ کی یہی تو تربیت ہوئی تھی، اللہ سے محبت دل کے اندر ایسی جاگزی ہو گئی تھی کہ پھر وہ جماعت تیار ہوئی تھی کہ میدان بدر کے اندر باپ نے بیٹے کے اوپر بھی تلوار اٹھا لی تھی اور بھانجے نے ماموں کا سر قلم کرنے سے بھی گریز نے کیا تھا، بس یہ دیکھا تھا کہ میرے رب کا دشمن ہے۔ دل پہ محنت نہیں ہوئی میرے بھائیوں، بالکل نہیں ہوئی۔ آپ سے سوال ہے، آپ نے پوری زندگی میں اللہ کی محبت پہ کوئی مکمل ورکشاپ، کوئی لیکچر اٹینڈ کیا ہو؟ اللہ کے خوف پہ کوئی لیکچر اٹینڈ کیا ہو؟ یقین کی کیفیت کیسے نصیب ہوتی ہے، اس پہ آپ نے کوئی چیز قرآن کی روشنی میں سیکھی ہو؟ توکل کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کچھ سیکھا ہو؟ تو یہ اس بات کی علامت ہے نا کہ دل کے اعمال پہ محنت نہیں ہوئی۔
حالانکہ سلف صالحین نے اس کے اوپر بالاتفاق لکھا کہ جو دل کے اعمال ہیں یہ ظاہری اعمال سے اللہ کو زیادہ پیارے لگتے ہیں، بلکہ ظاہری اعمال کی قدر و قیمت دل کے اعمال کے برابر ہوتی ہے۔ مسجد ایک ہوتی ہے، نمازی ایک جیسے ہوتے ہیں، امام ایک ہوتا ہے، ڈیوریشن بھی ایک جیسی ہے، تلاوت بھی ایک جیسی ہے، سننے والے بھی ایک جیسے ہیں، لوکیشن بھی ایک ہے، جگہ بھی وہی ہے، پہلی صف میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، تو ان کی نمازوں کے ثواب میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا زمین آسمان میں فرق ہوتا ہے۔ تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرا ایمان ہے اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اپنی تحقیق کے مطابق کہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھانا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں پہ ہاتھ باندھنا میں اسے سنت سمجھتا ہوں، آپ مجھ سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن میں ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ان اعمال پہ تو محنت تو ہوئی، لیکن سوال یہ ہے جو رفع الیدین کر رہا ہے اور جو نہیں کر رہا، جس نے سینے پہ ہاتھ باندھے اور جس نے یہاں باندھے ہیں، ان دونوں کے دل کی کیفیت تو نماز میں ایک جیسی ہے۔ وہ بھی دکانوں کا حساب کر رہا ہے، یہ بھی دکانوں کا حساب کر رہا ہے، اس کا دل بھی دنیا میں لگا ہوا ہے، اس کا دل بھی دنیا میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ نے تو نماز کے اندر کامیابی کو معلق کیا تھا خشوع کے ساتھ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ اور خشوع کی تعریف محدثین نے کی کہ ظاہری اعمال کے اندر سکون اور دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ تو چونکہ اعمال قلب پہ، دل کے اعمال پہ محنت نہیں ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم سے جو اسلام مطالبہ کرتا تھا، اسلام کا تو مطالبہ، ایمان کی حقیقت تو دل میں اترنے کے بعد ہی باقی سارے تقاضے شروع ہوتے ہیں، تو ہمارے تو دل ہی ابھی سیدھے نہیں ہوئے، تو اعمال کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں ایک حقیقت کو بیان کر کے میں اگلے فیکٹر کی طرف بڑھتا ہوں جس وجہ سے ہم عمل میں پیچھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا ہے، اور ان کا یہ واعظ پہاڑی کے واعظ کے نام سے مشہور ہے، اور آج بھی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بھانپ گئے تھے کہ میری قوم کا مسئلہ یہ ہے، انبیاء سے سب کچھ سمجھنا چاہیے، انبیاء کی محنتوں سے سیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے حضرت آدم سے لے کے امام کائنات علیہ السلام کی زندگی تک انبیاء کی دعوت و کاوشوں کا بلا وجہ ہی تذکرہ نہیں کیا۔ ہمیں اس سے سیکھنا ہے کہ ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں کس نہج پہ محنت کی ہے، کس طریقہ کار پہ محنت کی ہے، باقاعدہ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھانپ چکے ہیں کہ میری قوم کا اصل مسئلہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں سے، دو جملے مجھے بڑے یاد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو انہوں نے اپنی قوم سے پہاڑی کے اوپر واز کرتے ہوئے کہے تھے۔ ایک انہوں نے کہا تھا، تمہارا حال یہ ہے کہ تم مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ کھانا کھا رہے نا، تو قوم کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اندر مچھر آ گئے، تو اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے کہ مچھر والا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، اب یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، نکالنے سے پاک ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ بڑی تحقیق اور بڑی تفتیش اور بڑی ریسرچ جاری ہے بنی اسرائیل کے اندر اس بات پہ، اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ تم سوچتے نہیں ہو کہ وہ تو اونٹ ہی پورا حرام کا ہے، جس کا تم نے گوشت پکایا ہے وہ ہے ہی حرام کمائی کا، ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ۔ تو اس پہ، اس سیاق و سباق میں انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم وہ لوگ ہو کہ مچھر کو چھان لیتے ہو، اس پہ تحقیق کرتے ہو اور اونٹ سارا نگل جاتے ہو۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حالت احرام میں مچھر مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ کیا مچھر کا خون حالت احرام میں حاجی کے احرام پہ لگ گیا تو اس کے احرام کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اس طرح کا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس سے کہتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے؟ تم کوفہ سے تعلق رکھتے ہو اور تم تو وہ لوگ ہو کہ تم نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسے رسول کو شہید کیے ہوئے سوچا نہیں تھا کہ پیغمبر کے نواسے کا خون بہا رہے ہیں، اور مچھر کے خون پہ بڑی تحقیق کرتے ہو۔ ایک اور جملہ پہاڑی کے واز پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، تم وہ لوگ ہو کہ تمہاری مثال، میں اپنے آپ کو اصل میں جب حضرت عیسیٰ کی یہ بات پڑھتا ہوں نا تو میں سب سے پہلا اس کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، تم وہ لوگ ہو، تمہاری مثال ان قبروں کی طرح ہے جن کے اوپر سفیدی کی گئی ہے اور ان کو اوپر سے روغن کیا گیا ہے، لیکن ان کے اندر مردے ہیں۔ کیوں کہا؟ اوپر سے تم بڑے نیک بنتے ہو، متقی بنتے ہو، پرہیزگار بنتے ہو، شکل و صورت فرشتوں والی رکھتے ہو، لیکن تمہارے اندر کے دل اتنے کوڑے ہیں کہ اندر سے تم مرے ہوئے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی قوم کی مرض کی یہی تشخیص کی تھی، اور وہ تو نبی تھے، اللہ نے ان کو بڑی فصاحت دی تھی، تو انہوں نے تشبیہ کتنی جامع دی، کہا کہ تمہاری مثال ان قبروں کی طرح ہے جن کے اوپر لپائی کر دی جائے اور سفیدی کر دی جائے اور اندر ڈھانچے ہوں مردوں کے۔ تو ہماری مثال، میری اور آپ کی مثال، ہم میں سے ہر شخص کی مثال بھی ویسے ہی ہے کہ ہم اوپر سے بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دیتا ہو، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اور ایسے دل سے جس کا تیرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہ ہو۔ تو دل کے اعمال پہ ہمارے ہاں محنت نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ اردو بازار میں چلے جائیں، اسلام آباد میں چلے جائیں، کراچی میں چلے جائیں اور پورے بر صغیر کا جائزہ لے لیں کہ دل کی اصلاح کے لیے مجھے کوئی کتاب چاہیے، آپ کو پوری مارکیٹ میں بڑی مشکل سے 1-2 کتابیں ملیں گی۔ اگر آپ اس بات پہ چلے جائیں کہ مجھے نماز میں رفع الیدین پہ کتاب چاہیے تو آپ کو سینکڑوں ملیں گی۔ اگر آپ اس موضوع پہ چلے جائیں کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے، مجھے اس پہ کتاب چاہیے، تو آپ کو بڑی مشکل سے 1-2 ملیں گی۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تمہارے دل پتھروں جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی سخت ہیں۔ کچھ پتھر وہ ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن سے پانی رستا ہے، کچھ وہ ہیں جو ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں، اور تمہارے جو اعمال ہیں اللہ اس سے بے خبر تو نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کی اصلاح فرما دے، یا ہمیں کم از کم اس کی فکر ہی نصیب فرما دے۔ دوسری چیز جس وجہ سے ہمارا معاشرہ مسلسل بے عملی کی طرف جا رہا ہے،
یہاں ایک چیز میں ایڈ کر دوں پہلے والے حصے میں، کہ جن لوگوں نے دل پہ محنت کی بھی ہے انہوں نے پھر اور انداز سے کی نبوی منہج پہ نہیں کی، پیغمبر کی سیرت کی روشنی میں نہیں کی، قرآن مجید کے ذریعے نہیں کی۔ اور میں جاتے جاتے آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں، قرآن مجید سے بڑھ کے دل کے لیے تو کوئی نسخہ اللہ نے اتارا ہی نہیں۔ جن کو دل کی فکر ہوئی بھی ان کو شیطان کسی اور راستے پہ لے گیا، چلوں پہ لے گیا اور ریاستوں پہ لے گیا اور چیزوں پہ لے گیا، اور وہ اپنے بیچارے جو متلاشیان حق تھے ان کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہ کر سکے۔ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، تمہارے پاس یہ جو قرآن ہے یہ پیغام ہے اللہ کا اور اس میں شفا ہے سینوں کی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن اتارتے ہیں، یہ شفا ہے اور سراسر رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو سب سے اکسیر اور بڑا نسخہ ہے، یعنی دل کی اصلاح بھی قرآن سے ہونی ہے۔ دل پاکیزہ ہوگا تو قرآن اندر اترے گا، قرآن اندر اترے گا تو دل پاکیزہ ہوگا۔ ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا تعلق ہے، یہ کبھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہی منہج تھا، جو شخص کچھ بھی نہیں جانتا تھا سب سے پہلے آپ اس کو اللہ کا قرآن ہی سکھاتے تھے۔ جناب جعفر طیار نے تو غیر مسلموں کے بڑے دربار کے اندر جب انہوں نے کہا تھا تم کچھ سناؤ تو صحیح، تو کیا سنایا تھا؟ اللہ کا قرآن ہی سنایا تھا، جس سے ان کی داڑیاں بھی بھیگ گئی تھیں۔ دوسری وجہ جس وجہ سے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بڑی بے عملی نظر آتی ہے اور کچھ درد دل رکھنے والے لوگ تڑپتے رہتے ہیں کہ یہ بے عملی کیوں ہے، لیکن کوئی علاج سجھائی نہیں دیتا، دوسری اہم ترین وجہ ہے ہمارے ہاں فضائل کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا گیا۔ اچھی طرح دوبارہ وضاحت کر دوں، فضائل کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا گیا۔ فضائل ہیں لیکن ان کو صحیح سمجھا نہیں گیا۔ جس شخص نے وضو کر لیا اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، یہ فضیلت اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے، سر تسلیم خم ہے۔ 2 رکعت پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس سے ہمیں حوصلے ملتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جمعہ سے جمعہ تک انسان نماز سے اگلی نماز تک درمیان کے گناہوں کے لیے یہ نمازیں کفارہ بن جاتی ہیں، میں ان کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ساری احادیث ہیں، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ جو تاک رات کا قیام کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ جو حج کرتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ ہمارا ان پہ ایمان ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، احادیث صحیح ہیں، بجا ہیں، سچ ہیں، برحق ہیں، سر تسلیم خم ہے، اور ان پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا مان ہے، یہ ہمارا حوصلہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کی امید دلانے والی حدیثیں ہیں، یہ پیغمبر کے فرمودات ہیں۔ لیکن غلطی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی یہاں پہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے جیسے گناہ گاروں کی حجوں پہ اس کو فٹ کر لیا ہے۔ کس کے حج سے ایسے وہ ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، اس بندے نے بھی اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کر لیا جس کا پورا حج ہی 100% کرپشن کے پیسے کا تھا، جس کا پورا حج ہی 100% غریبوں کا خون چوسی ہوئی دولت سے تھا، اس نے بھی اپنے اوپر اس حدیث کو فٹ کر لیا۔ اور اس شخص نے بھی اس کو اپنے اوپر فٹ کر لیا جو کرتا ہی کالے دھندے کا کام تھا، اس کے علاوہ اس کو کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، اس معنی میں ان حدیثوں کو لینا تو ایسے ہی جیسے آپ اللہ کو رشوت دے رہے ہیں۔
یہ حدیث صحیح ہے، برحق ہیں، لیکن اہل علم سے پوچھیں تو صحیح۔ اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہنے جا رہا، کوئی ہم میں سے کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ اس کی اپنی کوئی تحقیق ہے، نہیں، ہم تو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہی نہیں۔ قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے سلف صالحین نے سمجھا، محدثین نے سمجھا، شارحین حدیث نے سمجھا۔ سلف صالحین میں آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہر ایک کی نماز کے اوپر اس حدیث کو فٹ کرتا ہو، جو ہر ایک کے روزے کے اوپر روزوں کو فٹ کرتا ہو، جو ہر ایک کی حج کے اوپر ان حدیث کو فٹ کرتا ہو۔ اور بھلے لوگوں، تم اپنی حجوں کے بارے میں یہ گارنٹی لیے بیٹھے ہو کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوں ویسے ہو جائے گی، ہمیں تو یہ ڈر لگتا ہے ہماری حجیں قبول بھی ہوں گی کہ نہیں۔ فضیلت تو بہت بات کی بات ہے۔ من حج للہ، اور خود احادیث کے اندر ایسی شرطیں موجود ہیں کہ ہم ان پہ پورا نہیں اترتے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ حدیث برحق ہے، لیکن آپ نے اس کو پورا نہیں پڑھا۔ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے خالص ہو کے حج کیا، فلم یرفث، پورے حج کے دوران کوئی شہوانی کام نہ کیا، ولم یفسق، اللہ کی بالکل نافرمانی نہ کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ تو ساتھ ہی تو یہ حدیث بھی کھڑی ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا رب اشعث اغبر یطیل السفر، کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں، پراگندہ بال ہوتے ہیں، پراگندہ لباس ہوتے ہیں، ان کا چہرہ گرد و آلود سے اٹا ہوتا ہے، لمبا سفر کر کے آتے ہیں، بیت اللہ میں پہنچتے ہیں، ہاتھ کو اٹھایا ہوتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے مولا پکار رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اے میرے بندے تیرا کھانا بھی حرام کا، جو تو نے احرام پہنا ہے یہ بھی حرام کا، جو کپڑے پہن کے آیا ہے یہ بھی حرام کے، اور جو غذا تو یہاں کھا رہا ہے وہ بھی حرام کی ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور جو تو مشروبات پی رہا ہے اور 7 سٹار ہوٹلوں کے مزے لوٹ رہا ہے یہ بھی سارے حرام کے ہیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے ہر ایک کے حج پر ہی اس کو فٹ کر دیا، ہر ایک نماز پہ اس کو فٹ کر دیا۔ کسی کی وہ نماز ہوتی ہے کہ جس سے جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں، وہ کس کو نصیب ہوتی ہے، کب نصیب ہوتی ہے، یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے شرطیں ہی ایسی لگائیں کہ جس نے 2 رکعت پڑھی، خوبصورت وضو کیا، فرغ قلبہ للہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کیا۔ ہمارا دل تو شاید زندگی میں کسی نماز میں بھی اللہ کے لیے فارغ نہیں ہوا ہوگا۔ کسی چیز کو بالکل جب وہ خالی کر دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فرغا، جو کچھ برتن میں تھا اس نے سب کچھ نکال دیا، فرغ قلبہ للہ، اس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے، ایسے ایسے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، ہم نے ان پہ غور ہی نہیں کیا، ان ساری شرطوں کو پورا ہی نہیں کیا۔ اگر ایک طرف یہ فضیلتیں ہیں تو دوسری طرف ہم سے یہ کوتاہی ہوئی کہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں۔ گویا کہ میں سادہ لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، چاہے آپ کو برا لگے، میرے سمیت ہم نے اپنی نمازوں کو گناہوں کا لائسنس سمجھا، ہم نے اپنے حجوں کو، ہم نے اپنے عمروں کو حقوق العباد تلف کرنے کے لیے ایک سیکورٹی سمجھ لیا، گارنٹی سمجھ لیا کہ اللہ نے اب ہمیں معاف کرنے کے لیے حج کر رہے ہیں۔ بلکہ میرے تو ایسے ایسے تلخ تجربات ہیں کہ حیران رہ جاتا ہوں۔ ایک اسی کیٹیگری کے شخص تھے، حقوق العباد بڑے انہوں نے تلف کیے، مجھے کسی مظلوم نے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں، میں ان کو سمجھانے بیٹھا کہ معاملات پریشان کن ہے، فلاں کی زمین کا مسئلہ ہے، وہ بڑا پریشان ہے، آپ اس کو واپس کر دیں، حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اس کا جواب یہ تھا، میں ابھی تو عمرہ کر کے آیا ہوں، اور آپ تو بتاتے ہیں کہ عمرے سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو وہ تو معاف ہو گئے۔
وہ حدیث ہمیں یاد نہ رہی، کل قیامت کے دن ایک شخص روزے، نمازیں، حجیں، زکوٰۃ و صدقات لے کے آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں یہ 5 گناہ اللہ کے نبی نے گنوائے. کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے بہتان لگایا ہوگا، کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا، کسی کو اس نے قتل کیا ہوگا اور کسی پہ اس نے تشدد کیا ہوگا. تو وہ اس کی زندگی کی تمام نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی. جب وہ خالی ہوگا دعوے دار اور آئیں گے تو پھر ان کے گناہ ان پہ لاد دیے جائیں گے اور پھر کہا جائے گا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتے ہیں، اخلاقی طور پہ اتنے گھرے ہوئے ہیں. تو دوسری وجہ یہ ہوئی کہ جو فضائل اعمال کا ایک باب تھا، بہت خوبصورت باب تھا، لیکن ہم نے اس کو صحیح نہج پہ نہیں سمجھا اور ہر ایک کے اوپر ہی اس فضیلت کو فٹ کر دیا، جبکہ اس کے لیے کچھ شرطیں تھیں، کچھ قیود تھیں، کچھ ضوابط تھے، کچھ اصول تھے، میرٹ تھے. جیسے کہ ایک شخص اعلان کر دے کہ یہ جاب جو ہے 17 گریڈ کی ہے اور اس کے لیے بیسک کوالیفیکیشن ہے ماسٹرز یا BS یا MS. تو ہم نے یہ سمجھ لیا اس اعلان سے کہ MS جس نے بھی کر لیا ہے اور BS جس نے بھی کر لیا ہے اس کے لیے لازمی یہ جاب ہے، اس کے لیے یہ جاب نہیں ہے. اس کے بعد جتنے لوگ اپلائی کریں گے ان کی سکروٹنی ہوگی، ایک معیار بنے گا، ایک میرٹ بنے گا، ایک ٹیسٹ ہوگا، ایک انٹرویو ہوگا، تو ان کو ملے گی جو اس کے اہل ہوں گے. یا ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک حکیم یہ کہے کہ بادام کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ دماغ کو تیز کرتا ہے، میموری کو شارپ کرتا ہے، حافظے کو بہتر کرتا ہے. تو ایک دل کا مریض بھی کہے کہ میرے لیے بھی بادام وہی کام کرے گا، اور معدے کا مریض بھی کہے کہ میرے لیے بھی بادام وہی کام کرے گا. اور ایک ہسپتال کے اندر لیٹا ہوا بندہ جس کا معدہ بھی کام نہیں کرتا، جگر بھی کام نہیں کرتا، دل بھی کام نہیں کرتا، وہ بھی 21 بادام کھانا شروع کر دے اور پھر کہے کہ بادام مجھے بھی یہی فائدہ دے گا، تو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بادام مفید ہے لیکن اس کے لیے صحت کا ایک سٹینڈرڈ بھی تو چاہیے، معدہ بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے، جگر بھی ورک کرنا چاہیے، دل کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. نماز کی یہ فضیلت ہے، حج کی یہ فضیلت ہے، زکوٰۃ کی یہ فضیلت ہے، عمرے کی یہ فضیلت ہے، رمضان کی یہ فضیلت ہے، روزے کی یہ فضیلت ہے، قیام اللیل کی یہ فضیلت ہے، تراویح کی یہ فضیلت ہے. لیکن بھلے لوگوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں شاید ہر ایک کے لیے نہیں، اس کے لیے ایک میرٹ ہے. رمضان سے زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے، اور ساتھ یہ بھی حدیث کھڑی ہوئی ہے رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے کے صلے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. وہ بھی تو حدیث ہے. تو ان دونوں کو ملا کے سمجھا جائے گا نا، مسئلے کو جوڑ کے سمجھا جائے گا مسئلے کو. آخری اور تیسری وجہ بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک تیسری اہم ترین وجہ ہماری بے عملی کی مذہبی حوالے سے، سوشلی کیا فیکٹرز ہیں، پولیٹیکلی کیا فیکٹرز ہیں، اکنامیکل کیا فیکٹرز ہیں، جغرافیکل کیا فیکٹرز ہیں، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. مذہبی حوالے سے چونکہ ہمارا مخاطب مذہبی طبقہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے، اس حوالے سے ایک تیسرا اہم ترین فیکٹر ہمارے معاشرے کی بے عملی کا وہ بڑا ہی خطرناک ترین ہے، اور وہ توبہ کا غلط تصور ہے.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید نہ توڑنا، بے شک اللہ تو سب گناہ معاف کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، بہت معاف کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے صرف اتنا یاد رکھا، اور یہ قرآن کی آیت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب اس بنیاد کے اوپر ایک زانی زنا پہ لگا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے، کرپٹ انسان کرپشن پہ لگا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، ایک بدکار بدکاری پہ لگا ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے، غلط مسائل بتانے والا اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے، ایک پولیس مین کرپشن پہ لگا ہے وہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، ایک وکیل 100 صفوں کی فائل جھوٹوں سے بھر رہا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ پورا معاشرہ اور سوسائٹی اسی پہ ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے غفور الرحیم کا تقاضا کیا ہے؟ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے اللہ غفور الرحیم ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی آ جائے چلیں اس وجہ سے یہ گناہ کاری لیں خیر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے چلیں اس وجہ سے 2-4 اور ڈاکے ڈال لیں اللہ معاف کر ہی دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے 2-4 اور کرپشن کے کام کر لیں اللہ غفور الرحیم ہے، اگر یہ بات آپ کے ذہن میں اس طرح آ رہی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ کیسے آنی چاہیے؟ جیسے قرآن میں آئی ہے، اس کی اگلی آیت ہی تو موجود ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، واپس آ جاؤ اور وعدہ کر لو کہ آئندہ تیری مان کے چلیں گے، اور یہ واپسی اور یہ وعدے کا موقع بھی تب تک ہے جب تک میری پکڑ نہیں آتی ہے، جب میری پکڑ آ گئی پھر تمہیں کہیں سے کوئی مدد نہیں ملنے کی۔ وہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے یہ، یعنی پہلے اللہ نے کہا کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا، مایوس نہیں ہونا، ساتھ ہی اللہ نے یہ کہہ دیا لیکن یہ شرطیں ہیں، تو ہم نے جو اللہ نے کہا تھا ہمیں امید دلائی تھی وہ ہم نے لے لی، لیکن جو شرطیں لگائی تھیں وہ نہیں لی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ نے یہ بھی بتایا واپس نہیں آؤ گے پھر پچھتاؤ گے، کیا کہو گے یہ بھی بتا دیا ساتھ ہی، أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ اگر تم واپس نہ آئے کہیں تمہیں ایسا نہ کہنا پڑے ہائے افسوس میں اللہ کے حکموں میں کوتاہیاں کرتا رہا، یقیناً مسئلہ یہ تھا کہ میں زندگی کو مذاق سمجھتا رہا۔ تو آج کے اس ملاقات میں 3 فیکٹرز میں نے بے عملی کے، ویسے اور بھی بہت سارے ہیں مذہبی حوالے سے، لیکن اس مختصر وقت میں 3 فیکٹرز میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ یہ سبق مجھے اور آپ کو یاد کروا دے انشاءاللہ، اور کم از کم جو اس ادارہ مواخات میں تشریف لانے والے بھائی ہیں میرے سمیت، کم از کم ہم اللہ سے عہد کر لیں کہ یا اللہ ہمیں ان تینوں سے محفوظ کر دے۔ پہلا فیکٹر بے عملی کا کیا ہے؟ ظاہر پہ محنت ہوئی ہے اور دل پہ محنت نہیں ہوگی، اور مرکز دل ہے، بادشاہ یہ ہے۔ دوسرا فیکٹر میں نے عرض کیا، کیا ہوا؟ جو فضائل ہیں اعمال کے
ان کو شرطوں کے ساتھ، قیود کے ساتھ، میرٹ کے ساتھ، جیسے باقی احادیث میں آیا ہے ملا کے نہیں سمجھا گیا، ملا کے نہیں سمجھا گیا۔ ہم نے ان فضائل کو میرٹ پہ سمجھنے کی بجائے اپنے گناہوں کا نعوذ باللہ ایک لائسنس بنا لیا۔ فضائل کو صحیح کانٹیکسٹ میں، صحیح سیاق و اسباق میں نہیں سمجھا گیا۔ اور تیسری وجہ میں نے عرض کی کہ توبہ کو بھی درست مفہوم میں نہیں سمجھا گیا، معافی کے تصور کو بھی درست مفہوم میں نہیں سمجھا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے جو ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک چوتھا فیکٹر، وہ اس کی طرف صرف میں اشارہ کروں گا چونکہ اس کے متعلقہ میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی تھی، وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو دائروں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ میرے دین کا مسئلہ ہے، یہ میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور یہ میرے خاندان کا مسئلہ ہے، یہ میری جاب ہے، یہ میرا دین ہے۔ کہ دائروں میں جب تقسیم کر لیتی ہے امت اپنے آپ کو، تو اللہ نے اس کی سزا یہ بتائی ہے، وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا۔ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو، ایسے کرنے والے کا صلہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن بڑا عذاب۔ ایک ہے عمل میں کمزوری آ جانا، ہم نے نظریاتی طور پر بھی اس کو دائروں میں تقسیم کر دیا، نظریاتی طور پر بھی اس کو دائروں میں تقسیم کر دیا، اور یہ تقسیم تو بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کی اصلاح فرمائے۔ تو 4 وجوہات ہو گئیں۔ پہلی وجہ آپ بتائیں گے ذرا؟ دل پہ محنت نہیں ہوگی، دل پہ محنت نہیں ہوگی۔ اور دوسری وجہ فضائل کو میرٹ کے مطابق، سیاق و سباق کے مطابق سمجھا نہیں گیا۔ اور تیسری وجہ توبہ کا ہمارا تصور درست نہیں ہے۔ اور چوتھی وجہ ہم نے اپنے دین پہ پورا عمل کرنے کی بجائے اس کو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کچھ میں دین چلے گا اور کچھ میں ہماری اپنی مرضی چلے گی۔ اور یہ 4 بڑی اہم اور بنیادی نوعیت کی وجوہات ہیں۔ وجوہات اس کے علاوہ بھی ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں میں اللہ ایمان پیدا فرما دے، یقین پیدا فرما دے، اخلاص پیدا فرما دے، اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنا خوف پیدا فرما دے، توکل پیدا فرما دے، یقین کی نعمت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کرنا سب اس کے بعد 5 منٹ کے لیے آپ سوال و جواب کے سیشن ہمارے محترم بھائی زاہد صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ جی ایو سوال، اینی کوسچن؟ اگر کپڑے چینج کرتے ہوئے، سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا ہوگا، اگر وہ کپڑے چینج کرتا ہے تو وضو باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اگر کپڑے چینج کرتے ہوئے جسم کے اوپر جو مخصوص اعضاء ہیں اس کا ہاتھ ٹچ نہیں ہوا ہے تو وضو باقی ہے۔ چینج کرنا کپڑوں کو کسی حدیث میں اس کو نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور کوئی سوال؟ سر یہ وسواس جو آتے ہیں دل میں، جی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ابھی نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات طرح طرح کے آتے ہیں، جی آیا ان سے پکڑو، ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ شیطان
پیچھا چھوڑ دے جی اس کے باوجود جو ہے نا یہ آتے ہیں اس پہ کر کیا یہ کر دن کے اس کو پکڑو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت اور اہم سوال ہے. ہمارے پیارے بھائی جان نے یہ پوچھا ہے کہ نماز کے اندر جو مختلف خیالات آتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ اس حوالے سے چند ایک بڑی اہم باتیں آپ کو سمجھنی ہوں گی. سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو دل کے اندر آنے والے خیالات ہیں، اگر آپ نماز کے اندر ان سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں اور اپنی توجہ نماز کی طرف دوبارہ لگا رہے ہیں تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو اس جہاد کا ثواب ملے گا، اس محنت کا اجر ملے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نماز تو کیا ایمان کے بارے میں وسوسے آنے کے بارے میں سوال پوچھا صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے کہ یہ جو وسوسے سے آ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تو خالص ایمان ہوتا ہے. شارحین حدیث نے اس کی وضاحت میں لکھا خالص ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ وہ وسوسے سے بھی جنگ کر رہا ہے تو یہ اس کے خالص ایمان کی علامت ہے. تو نماز کے اندر وسوسہ آ رہا ہے اور انسان اس کو پیچھے ہٹا رہا ہے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر وسوسہ آیا ہے تو وہ صاف کرنا شروع ہی ہو گیا اب دکان کا اور وہ ادھر ہی چل پڑا ہے تو پھر تو اس کی پکڑ ہے نا، تو وہ اور لائن پہ چل پڑا. اب وہ اس کے اختیار میں تھا اور اس نے اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش نہیں کی ہے. اور دوسری بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عموماً ہمیں نماز کے اندر وسوسے اس وقت آتے ہیں جب نماز کے لیے جو پیشگی انتظامات ہیں وہ ہم نے پورے نہیں کیے ہوتے. اگر آپ وقت کے اوپر اذان کا جواب دے رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نماز سے پہلے آ کے سنتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پھر آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت تک آپ کا دل انشاءاللہ وسوسوں سے پاک ہو چکا ہوگا. اور جب ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک گاہک ہم سے بارگیننگ کر رہا تھا، بارگیننگ کرتے کرتے ہم لیٹ ہو گیا، پھر ہم نے بھاگم بھاگ نماز میں شامل ہوئے تو اس وقت تو وہ گاہک آئے گا ہی آئے گا خیال میں، تو پھر نماز کے اندر بھی آئے گا کیونکہ ہم ایمرجنسی میں وہ باتیں کرتے کرتے آ گئے تو ادھر آئے گا. تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز کو اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے. یہ سارا اہتمام ہے ہی اسی لیے، اذان کا جواب، وضو، چل کے آنا، سنتیں، تاکہ جب تک وہ فرض کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت تک اس کے دل کے سارے خیالات پاکیزہ ہو چکے ہوں. اگر اس کا اہتمام کرے انسان تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو خیالات سے محفوظ کرتا ہے. اگر اس کے باوجود بھی آ رہے ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف ہلکی سی دھتکار، وہ بھی حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا ہے. ایک اور سوال کر لیں، کوئی ساتھی کرنا چاہے. جیسے معاشرے ماحول جس میں ہم رہ رہے ہیں، جی جیسے آپ نے بات بتائی ہے، اس طرف جانا چاہے تو اس گھر میں رہتے ہوئے یا اس محلے میں رہتے ہوئے، اس برادری میں رہتے ہوئے وہ کیا کرے تو وہ اس سسٹم سے وہ کیسے ہجرت کرے وہاں سے؟ سبحان اللہ، یہ بھی بہت پیارا سوال ہے. کیا نام بھائی جان کا؟ شہباز صاحب. ہمارے بھائی شہباز صاحب نے یہ سوال کیا ہے. جو ہم نے باتیں کی ہیں ایمان کے حوالے سے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان کا یہ سوال ہے کہ انسان ایمان کا راستہ اپنانا چاہتا ہے، نیکی اور خیر کی طرف جانا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیسے جائے؟ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. فرسٹ آف آل کہ ایمان اور عمل کا تعلق زیادہ تر آپ کی اپنی زندگی کے ساتھ ہے. اگر آپ کوشش کر کے ایمان پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کر بھی ایمان پہ قائم رہ لیتے. پہلی بات تو یہ صرف اس کے لیے ہمارا پکا ارادہ چاہیے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے،
اتنی ہم کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اس سے 10 گنا ہماری مدد فرمائے گا۔ اس کے باوجود اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں ماحول ہے جس ماحول کے اندر رہتے ہوئے میں نیکی پہ قائم نہیں رہ سکتا، تو پھر ایمان تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ اس ماحول کو چھوڑ دیں۔ جیسا کہ بعض دفعہ انسان بری سوسائٹی میں پھنسا ہوتا ہے، تو وہ جو 99 انسانوں کا قاتل تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، اب اس کی دوستیاں برے لوگوں کے ساتھ تھیں، وہی ماحول تھا، تو اس عالم ربانی نے اس کو یہی فتویٰ دیا تھا کہ تو اس بستی کو چھوڑ دے۔ تو اس نے چھوڑا خیر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کی راہ پہ لگا دیا۔ اب چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کو چھوڑ دیں، پاکستان میں بہت خیر ہے، یہاں بھی ہر طرح کا ماحول ہے۔ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو آپ مسجد کے، قرآن کے حلقات کے ماحول میں آ جائیں، تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری اہم ترین اس حوالے سے بات ہے اللہ سے دعا۔ میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ ہم کتنے مخلص ہیں اپنے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ۔ آپ یقیناً دعا کرتے ہوں گے، تو کیا آپ کی دعاؤں میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے خشوع والی نماز دے دے، یا اللہ مجھے اپنی سچی محبت دے دے، یا اللہ مجھے تقوی دے دے، یا اللہ مجھے ایمان کی اعلیٰ کیفیت نصیب کر دے؟ آپ کی دعاؤں میں یہ چیز شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فکر مند ہیں، اور اچھی بات ہے اور آپ کو ملے گی۔ اگر آپ دعا ہی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کوشش تو بالکل ہی نہیں کر رہے، سوچ بھی نہیں رہے، تو پھر یہ کیسے ملے گی؟ تو پہلا سٹیپ تو انسان کے ارادے سے ہوتا ہے، اور مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کی جاتی ہے، اور یہ انبیاء اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ پھر اللہ ضرور دیتا ہے وہ چیز انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں جی آمین، آپ میرے لیے کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ